قطعی حل ہے ضرورت ابراہیم ہے، تو وہ حضرت ابو طالب کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی ابو طالب اکیلا کہ حضرت نہ کہیں، وہ کون سا ان کی کلمہ؟ بات تو اختلافی نظری، مگر یہ دیکھیں کہ اب صحیح بخاری سے بڑھ کر اہل سنت کی کوئی کتاب نہیں، جی تو یہ شرح کی بات نہیں، متن جو ہے نا اس میں نکال کر دیکھ لیں، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، علی زین العابدین علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اندر لکھے ہیں بخاری کی، کیا ہے بات؟ اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر تیجانی شیعہ ہو گیا، حالانکہ مالکی تھا، شیخ تھا، جہاز میں سفر کر رہا تھا، ایک سنی عالم ساتھ بیٹھا تھا، بات چل گئی تو سنی کہنے لگا یار ہم تمہیں کیسے مسلمان سمجھیں، تم تو علیہ السلام کہتے ہو، تو شیعہ عالم ہنس پڑا، اس نے کہا ہنسے کیوں؟ اس نے کہا میں ہنسا ہوں کہ تم اتنے بے خبر ہو کہ تمہیں اتنی اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتا کہ بخاری میں کہ جب اہل بیت کا نام آتا علی علیہ السلام کا، علیہ السلام لکھے ہیں، علیہ السلام اس نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ شیعوں نے چھاپا ہوگا۔ وہ مصر گیا قاہرہ، وہاں بھی اس نے دیکھا یہی تھا، پھر وہ قم گیا دوسرے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا بخاری میں واقعی تھا، اس نے کہا جب یار ہمارا یہ پہلا ہی مسئلہ غلط نکلا تو باقی کا کیا اعتبار، وہ ہل گیا، آگے سے آگے چلا گیا۔ تو یہ علیہ السلام کوئی بات ہے، بالکل ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے صالحین پر سلام کہتے ہیں، اہل بیت تو گزار ہیں۔ آپ مجھے ملے، میں آپ سے ملا، بھائی سے میں نے کہا السلام علیکم، وہی السلام علیکم، کچھ نہیں، خواہ مخواہ ایشو بنائے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ان چیزوں میں رکھا، بات کو علم کی ہونی چاہیے۔ بہت سی باتیں آپ لوگوں نے بھی گھڑی ہوئی ہیں، صاف بات ہے، کرنا دونوں فریقوں کو یہ چاہیے۔ میں کہتا ہوں، میں اب مجھے ٹکٹ دے رہے تھے امام خوینی کے دن پر، کل بھی حیدر میرے پاس سے گیا، وہ ڈاکٹریٹ کر رہا، اور میں کہتا ہوں شیعہ سنی پہلے جو کتابیں ہیں نا کہ یہ تاریخ کی لکھی ہیں فلاں نے، ان کو آگ لگائیں، ان کی بجائے حدیث کی کتابیں لیں، اور وہ بھی ویسے نہیں ماننی، ان کے ساتھ لکھنے والے نے کہا وہ کلینی ہے، توسی ہے، ابن باب ہے، وہ لکھتا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، 5-6 نام ہیں امام تک، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، پھر صحابی، پھر رسول اللہ، وہ جو چین ہے نا راویوں کی، اس پر کتابیں ہیں، دفتر کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، یعنی ان کا حافظہ کیسا تھا، ایماندار تھے یا بے ایمان، جب تک وہ دفتر نہ کھنگالے کسی عالم کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنے کا حق نہیں کہ حدیث میں آیا۔ اگر یہ چھانٹی ہو جائے نا، آپ دیکھیں گے آپ جو متائن لیے پھرتے، یہ آخری بات ہے میری، آپ کے متائن اڑ جائیں گے۔ ان صحابہ نے یہ ظلم کوئی نہیں کیے جو آپ تینوں کے بارے میں کہتے ہیں، میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں، میرے سامنے لائیں، میں آپ کی کتابوں سے نکال لوں گا، یہ ان مردود راویوں نے لکھے کہ تاکہ امت میں فساد رہے، جو وہ آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اس طرح سے ابوبکر عمر، نہ وہ ویسے تھے نہ آپ جیسے کہتے ہیں ویسے تھے، اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹا پہلے تینوں کا ساتھ دیا، تیسرے کی بیعت ہوئی اس وقت بھی نہج البلاغہ میں ہے کہ جب تک مسلمانوں کے امور صحیح چلتے رہیں گے، میری حق تلفی بھی ہوتی رہے گی تو میں تسلیم کروں، ما سلمت مسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امور ٹھیک چل رہے ہیں، جب امور مسلمین خراب ہوئے نا معاویہ اور دوسروں سے، اس وقت اہل بیت میدان میں آئے، ورنہ پہلے ہی آ جاتے۔ بات آپ بھی سنی سنائی کرتے ہیں کہ جو مناظر لوگوں نے کتابیں لکھی، مناظر سنی ہو یا شیعہ انصاف نہیں کر سکتا، وہ ایک فریق کا وکیل ہوتا ہے، اس نے جھوٹ بولنا ہوتا، اپنی بات کو سچ ٹال، کتنے ڈالے ہوئے انہیں۔ آپ کو جو بھی سوال درپیش ہونا میری طرف سے کھلی جات، میرے گھر آئیں، مسجد میں آئیں، ٹیلی فون پر پوچھیں، جو صحیح ہوگی آپ کی بات، ساری دنیا 28 مولویوں نے میرے خلاف فتوے دیے، میں اس کو پاک کہاں کے برابر نہیں تھا، میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں روٹی کمانے کے لیے یہ علم پڑھا، ہر امتحان میں میں اول آتا تھا، وظیفہ لیتا تھا، سب کچھ چھوڑ کر میں نے ایک ایک گروہ کو کنگالا، قادیانیوں کے مرکزوں میں رہا، شیعوں کے مولوی اسماعیل صاحب کے ساتھ میری دو کتب خانے میں 6 مہینے، ان کا ایک نشان میں نے چیک کیا کہ اصل میں کیا اور یہ کیا کہتے۔ اس لیے میرے سامنے جھوٹ کا چراغ نہیں چل سکتا، نہ میں کسی گروہ کی وکالت کروں گا، میں امت کے اتحاد کے لیے کہوں گا کہ سچ ایک ہوں، آپ سچی باتیں تلاش کریں نا، جو حوالہ دے اس کا یار پہلے ذاکر صاحب یہ کتاب بتائیں نا، اور وہاں سے نکال کر دکھائیں کہ اس کو صحیح بھی کسی نے کہا۔ اب سب سے بڑی کتاب آپ کی جیسے ان کی بخاری کافی ہے، 26 جلدوں میں اس کی شرح جو اب بیروت سے چھپی ہے، علامہ مجلسی نے لکھی، ہر حدیث کے ساتھ بیٹا وہ لکھتے گئے کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موثق ہے،
وہی آپ دیکھ لیں گے نا 200-300 ضعیف ہی چلتی جائیں گے، 16,000 میں سے 1,000 کے قریب صحیح نکلیں گے۔ اب اس کتاب کی بنا پر جھگڑے کرتے، ادھر اٹھا لیتا کوئی تاریخ الخلفاء سیوطی نے لکھی، بے سیوطی کون ہے؟ حاتم اللہر ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ سانپ ہے یا رسا، رات کو جو آگے آ گیا اس کو اکٹھا کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے لڑائیاں نہ کریں خدا کے لیے، ایک ہو جاؤ، ہاں نہ ایران رہے گا نہ پاکستان، سب برباد ہو جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والو۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں، خدا کے لیے یہ وقت نہ ڈھونڈو، ایک ہو۔ مدد کے بارے میں یہ بیٹا آپ نا بجائے مجھ سے پوچھنے کے نا علی علیہ السلام سے ان کی اولاد سے پوچھیں، ان کی جو کتابیں دعائیں نا وہ پڑھنا شروع کریں، ڈائریکٹ ان تک پہنچیں۔ نہیں اہل سنت کو چھوڑیں، آپ اپنی پڑھیں نا، وہاں اگر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کوئی سکھایا ہے تو آپ کریں، اگر انہوں نے نہیں سکھایا تو آپ نہ کریں۔ سنی کوئی کہے گا تو آپ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کہتا۔ یہ کوشچن یہ ہے کہ دین جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، دین کی حیثیت سے جو رسوم و آداب ہیں وہ آپ نے مقرر کر دیے ہیں، اس کے بعد مختلف گروہوں نے مختلف حوالوں سے مخصوص رسوم و آداب جو ہیں اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ مثلا جیسے اہل تشیع کے ہاں آپ نے مرتضیٰ مطہری کی بات کی ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ زنجیر زنی ہے، ماتم ہے، یا اس سے متعلقہ اور بہت ساری چیزیں، اسی طرح سنیوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ سوال ہے ایسے برننگ قسم کے کہ عام لوگ پھر ان کو برداشت، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک کہا آپ نے کہ جو کچھ دین تھا وہ اللہ کے رسول دے گئے، وہ کتابوں میں مدون ہے، شیعوں کے پاس بھی ہیں، کھرا کھوٹا سب راوی پرکھے گئے۔ بات اس معاملے میں یہ کہ جیسے سنیوں کا حال یہ ہے نا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے والد جو تھے نا موتی لال نہرو، وہ اجمیر گئے، اس نے آ کر کہا کہ یار میں سمجھتا ہوں محمد علی جناح سچ بولتا ہے کہ ہم دو قومیں ہیں، ہمارے عقائد جدے ہیں، ہماری عبادتیں جدی ہیں، مگر اجمیر دیکھنے کے بعد تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل جھوٹا، جو کچھ ہم اپنے مندروں میں بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی خواجہ صاحب کی قبر پر ہو رہا تھا۔ بات ٹھیک تھی، کرتے تو جاہل ایسے ہی، کریں کیا بھائی؟ اس لیے شیعہ جاہلوں کو نہ دیکھیں، سنی جاہلوں کو نہ دیکھیں، مذہب دیکھیں جو کتابوں میں ہے، جو عالموں نے لکھا نا، پھر آپ کو اتحاد ہو جائے گا، کلمۃ ثواب مل جائے گا۔ ورنہ اگر آپ دیکھتے رہے شیعہ کیا کر رہا بیچارہ، وہ سارے کوئی عالم ہے، سنی کیا کر رہا وہ بھی سارے جاہل پھر رہے ہیں، عید میلاد النبی پر کیا کرتے ہیں، وہ کوئی حدیث میں آیا، کوئی اماموں نے بتایا تھا، اب وہ ایسا بن چکا چھوڑ نہیں سکتے۔ شیعہ مذہب کی بات آپ سنتے ہیں نا، میں کہہ دوں ان بھائیوں کے ساتھ کہ مفتی جعفر حسین مجتبی اللہ مقام بڑے عالم تھے، صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، سب کو میں مشورہ دوں گا کہ مفتی صاحب کی شرح والا پڑھے، موتی پرودین جیسے وہ عربی میں تھا، انہوں نے شرح کرتے ہوئے دین کی روح اس میں سمو دی۔ وہ دعاؤں کے رنگ میں نا سارا دین ہے کہ والدین کے حقوق کا دعا میں بیان ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کرنے کی تو، اولاد کے بارے میں انسان کی کیا ذمہ داریاں، پڑوسیوں کے، اسلامی لشکروں، اتنی بہترین کتاب ہے، اور شرح بھی مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اردو دی تھی کہ بس پڑھتے ہوئے آدمی نا قربان ہوتا جاتا۔ تو میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو کچھ ہے، انہوں نے کہا اللہ گواہ ایک تو تنا کہ پر اور اس سے ڈار بنے، ایسا بھی ہمارے مذہب میں کوئی ذکر نہیں ہے، مگر میں نے کہا پھر روک کے، انہوں نے کہا توبہ توبہ، کون روک سکتا، اب قوم میں یہ رواج ہو گیا، روکنے کی ضرورت کوئی نہیں کرتی۔ تو یہ رسوم ہر ایک گروہ میں ہے، وہ ان کے ذاتی معاملے ہیں، دین نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا کہ امام علیہ السلام کی مصیبت پر غمناک ہونا، یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے حکیم الامت تھے، دیوبندیوں کے امام ہیں، وہ امداد الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا ثانیہ تو ایسا کہ زمین و آسمان قیامت تک اس پر روتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جب بھی آدمی اس کو پڑھے گا اور سنیں گا، اس کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا، رسمیں نہ کرے، مگر وہ آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یار ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ فرزند رسول پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اس کے سر پر چھڑیاں ماری جا رہی ہیں۔ یہی جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ غامدی صاحب بھی دے کہ چلو جو ظلم ہو گیا تھا، بچیوں کو مدینہ شریف بھیجے تھے، ان کو گورنر نے دمشق کیوں بھیجا تھا؟ دمشق ان کا کام کیا تھا اس قافلے میں؟ یہی ظلم ہے جن کے اللہ کے رسول کی بچیاں شہر بشہر دارالحکومت میں بھیجی جا رہی۔ ایک یہ جو میں کرتا ہوں، انبیاء نے جو کام کیا انسانیت کے لیے، انسانیت کو ظلم سے
निजात दिलाने के लिए बदमाशों से, गुंडों से जो कुछ करते थे। फिर उसके बाद मैं मुख्तसर करता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वही किया, और उस वक्त वो हालात थे, उस दौर में उन्होंने भी वही किया, वो अंबिया की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभाई। तो आज इस दौर के अंदर क्या इंसानी उमूर सही तरीके पर चल रहे हैं, या आज हमारी क्या जिम्मेदारी है? आप ज़रा ना तवज्जो से मेरी बात सुनना, शिबली साहब भी इसको नोट करें। असल में इस्लाम मज़हब बन गया, मुआविया के ज़माने से अब मज़हब चल रहा। मज़हब क्या है? कुछ रस्में अदा करो, नमाज रोज़ा, कुछ अच्छे अखलाक, हुकूमत के मामलात और जो ना इज्तिमाई ज़िंदगी, इससे दीन को बेदखल कर दिया गया कि जो जिस तरह चाहेगा हुकूमत करेगा, जो चाहेगा मशीर रखेगा, कोई बोल नहीं सकता। ये जबर इस्तिबदाद का दीन क्या था जो अंबिया लेकर आए? उसमें दीन और दुनिया दो शोबे नहीं थे कि ये दीन है मस्जिदों में, ये बाहर दुनिया। वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बच्चों में बैठा हुआ आदमी भी उसी तरह अहकाम शरिया का पाबंद है जैसे वो मस्जिद में। पूरी ज़िंदगी एक रंग में रंगी जाती। इन्होंने यही किया जो इकबाल कहते हैं, तू खिलाफत रिश्ता कुरान से। मुआविया ने जो किया ना, वो छोटी बात नहीं कि कुरान से हुकूमत का रिश्ता तोड़ दिया, जो मर्जी होगी हम हुक्म मानेंगे, हमारी पसंद का। अब कुरान सुप्रीम लॉ नहीं है, और जहाँ जी चाह तोड़ा, जिसका चाल माल चाह लूटा, जिसको चाह कत्ल किया। उस वक्त से ये दीन नहीं रहा, मज़हब बन गया। और इस फितने का मुकाबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। इसको कोई शख्स कहता रहा सियासी, तो अहमक आदमी है। वो दीन जिसमें सियासत क्या, नज़्म ममलकत और उम्मत की बेहतरी के लिए हुकूमत करना। अगर ये नहीं नबी और इमाम ने करना, लोग जुल्म सहते रहे और वो अल्लाह अल्लाह सिखाता रहे, कोई इमाम और नबी नहीं है। उसका मिशन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि बनी इसराइल की सियासत उनके नबी करते थे, हुकूमत नबी के हाथ में होती थी। मैं नमाज मसजिद में नहीं पढ़ाता था, तख्ते सल्तनत पर भी नबी बैठता था। एक फौत होता था, दूसरा उसकी जगह बैठ जाता था। अब जुल्म यही हुआ ना कि हुकूमत जो है उसको आज़ाद कर दिया गया, कुरान और सुन्नत को मस्जिदों में बंद कर दिया गया। ये तब्दीली मामूली नहीं थी, बहुत बड़ा जुल्म था इस्लाम पर कि उसको एक धर्म बनाना चाहते थे कि जैसे हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म के पूजा पाठ कर और बाकी हुकूमत जो जी चाहे करे। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का उठना इसी फितना के ख़िलाफ़ था। बाकी जो ना खरूज कहते हैं, गामदी साहब खरूज होता, कुछ तैयारी करते, कोई तकरीर सियासी की है मदीना में, मक्का में 4 मार रहा है, कोई एक तकरीर दिखाया कि लोगों उठो मेरा साथ दो, को ख़त लिखे हो, जो साथ मिले उनको भी कहा साथ छोड़ दो, क्यों मेरे साथ जा रहा है, मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ, आप पढ़ लें। वरना लीडर जो होते हैं वो चाहते हैं कि झूठ बोल कर लोगों को नहीं, खुद हर चश्मे पर कहते रहे कि मेरा साथ क्या लोगे तुम, मैं मौत की तरफ सफ़र करते, उनको अलग करते रहे। और जो 72 नहीं हटे वो भी बूढ़े, और मस्जिदों में लोगों को कुरान पढ़ाते थे। इसलिए जब मैदान में आए कोई यजीदी लश्कर के आदमी पूछी, यार बुरैर आई, जब बात वो कहते हो हम तो इससे कुरान सीखते रहे। इमाम ने गुलदस्ता ही ऐसा बनाया कमज़ोरों का, बूढ़ों का, कि दुनिया ये देखे कि भाई जंग करनी होती तो कोई तैयारी ना होती, तैयारी की बजाय जो साथ सिर्फ जुल्म सहने के लिए कि इस जुल्म को नंगा किया जाए, साबित किया जाए कि जो कुछ हो रहा है ये गैर शरई है। इसके मुकाबले के लिए अगर फरजंदे रसूल जान ना दे, लोगों को नाम बताया कि जो देखे ना हमारे सामने ये जस्टिस मिसाल इमाम के साथ क्या, मगर सिर्फ एक शख्स ने कि काम गलत हो रहा खिलाफ आई, बस कह दिया, कुछ बना या नहीं बना, मगर दुनिया में भी लोगों ने उसको इज्जत दी। हर एक के दिल में एहतराम है कि भाई ना करना इतना जर्नलों के सामने कोई मामूली बात। इमाम ने ना किया, इख्तलाफी नोट लिखा, वरना वो जानते थे कि मेरे बाप को बेबस कर दिया इन्होंने चालाकियों से, हसन छोड़ गया, मेरे पास अब कौन सी हुकूमत 20 साल दौर के बाद। सिर्फ उन्होंने तनहा मैदान में जाना चाहा कि लोग अभी जानते हैं कि मैं रसूलुल्लाह का क्या हूँ। और जब मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि आप जाना चाहते हो जाएँ, ये बहनों को क्यों ले जा रहे हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब पढ़कर दिल कांप जाता, फरमाया शाअल्लाह यरानी कतीला व यरा निसा सवाया। अब अल्लाह की मर्जी यही है कि वो मुझे कत्ल हुआ देखे और इनको कैदी हुई देखे, इसके बगैर उम्मत में दलदला कैसे आएगा। ये तो बिल्कुल दबा दिए गए हैं, वरना लोग कोई इनके हामी नहीं थे, दब गए थे, जबर इतना था। बाद में बदला लेने के लिए वही उठे, उन्होंने कब्रें नहीं की उखाड़ी, ज़रा मौका मिला, मगर जबर ने इतना कस लिया गया कि बोलता नहीं। बिल्कुल सही अल्फाज है हिबतुद्दीन हुसैनी के कि उम्मत जो थी ना मकतूफ़तल यद मकमूमतल फम, मुँह में लगाम दे दी गई थी, हाथ बांध दिए गए थे। बड़े बड़े नेक लोग थे, सारे बोल नहीं सकते। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा इसी तरह ही मामला रहा तो फिर तो खामोशी जारी रहेगी। इसलिए कोई ताकत नहीं इकट्ठी की
طاقت اکٹھی کر کے جنگ لڑتے، اگر جیت بھی جاتے کیا ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں جنگوں میں ایسا ہی ہوتا، ایک فریق جیت نہیں، انہوں نے بالکل ظلم سہنے کے لیے نا بچیاں اور بچوں کو ساتھ لیا، میدان میں جا کر کھڑے ہوئے، کوئی سیاسی تقریر نہیں کی، کوئی کسی کو خط نہیں لکھا کہ میری مدد کرو، بس یہی کہ یہ ظلم کرے اور دنیا جو ہے نا وہاں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار رسول آج بھی ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، نہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، انسانوں پر ظلم اسی اس سے طرح ہو رہا زیادہ ہے، بدتر۔ اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ آج عام مسلمان کا، یہ جانے مومن کا، امام صاحب صاحبی نے ٹھیک لکھا کہ یزید جو ہے نا وہ اتنا بڑا اس لیے نظر آتا کہ اس وقت چادر سفید تھی، تھوڑا سا داغ بھی برا لگتا، ورنہ نماز پڑھتا تھا، میدان جنگ میں کمانڈ کرتا تھا، حج کراتا تھا، وہ بہت بہتر تھا، فرشتہ تھا ان کے مقابلے میں۔ یہ حرامزادے جب تختوں پر بیٹھے یہ تو اس سے بے شمار گندے ہیں، مگر ہم دین سے اتنے ہٹ گئے ہیں کہ اس پر لعنت کرتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ وہ یہ ملعون تو ان سے بدتر، اس لیے لعنت کرنی ہے پہلے خود سوچ لیا کریں کہ میں کرتا ہوں یزید پر لعنت۔ بھائی پوچھے ان کی ذمہ داری وہ بنتی نماز ہے۔ نہیں پڑھتا، تم پڑھتے، یہ لعنت تم پر ہی نہ لوٹائے، وہ شراب پیتا تم بھی پیتے ہو، اس لیے کرنے سے پہلے خود ان گناہوں سے پاک ہو، حسینی بنو، پھر حق منتا کہ صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ بالکل صحیح ہے، اور اگر تم آپ وہی ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ لعنت کر کے اپنے آپ کو مجرم بنا؟ توبہ توبہ توبہ، ایسی بات ہونی چاہیے۔ مولانا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے، میں نے تو بھائی ائمہ اہل بیت کی اصلاف کتابیں پڑھی، سنے سنائی نہیں، اور مناظرے میں نے سب پڑھ لیے کہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں کیا لکھتا ہے، شاہ عبدالعزیز تحفہ اسنیہ، اور دوسری طرف شیعوں نے جو حق الیقین کیا لکھتا، سب میرے سامنے۔ یہ ہیں جھگڑے کی باتیں، جب اصل کتابیں دیکھتے نا، یہ بزرگ بہت سارے نیک گزرے ہیں، امت میں نمونے کے لوگ تھے، دشمنوں نے بعد میں ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو گئی۔ آپ ان روایتوں کو چھانٹنے پر آ گئے نا، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب بھی بات کر رہی ہوں کہ ابو بکر نے یہ کیا تھا، عمر نے یہ کیا تھا، پہلے اس روایت کے بارے میں ہم دریافت کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا بات کی کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہوائی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے حرامی جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کی شرارتیں، کسی نے یہ کام نہیں کیے، جنہوں نے کیے ہیں نا معاویہ یزید نے، وہ بالکل سب مانتے ہیں، وہ علم نشرہ ہے۔ وہ پھر آپ اب بات کو ختم کریں انشاءاللہ نا، پھر کوئی مجلس رکھیں گے، بے شک یہیں رکھ لیں، آپ کو دکھائیں گے کہ بی بی نے مطالبہ کیا یا نہیں ہے، جواب کیا ملا، سب آ جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے کہ اس سے بہتر جواب یار کیا دے سکتا تھا ابو بکر۔ نہیں جان نہیں چھڑائیں گے، بالکل نہیں جان، یہ تو آپ بھائی میں تو کہتا ہوں اب وقت ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، روزہ میں نے افطار، آپ بالکل اپنے گھر بلا لیں، آپ ہر شے جو ہے نا سامنے لے آئے، جو صحیح ہوگا مانیں گے، بالکل ایک ذرائی برابر نہیں چھپائیں گے، مگر جو غلط باتیں آپ کو دکھا دیں گے، دیکھ لو نہیں، یہ بیچارے بھی سن لیں گے، ریکارڈ کرا دیں گے، یہ بچے میرے ساتھ رہتے ہیں، ریکارڈ کے میں اسی طرح پھیلا دوں گا، آسٹریلیا سے جیسے امریکہ تک ہے نا، یہی چلی جائیں گی سارے۔ میں ان سب چیزوں سے بالکل اوپر ہو گیا، سب پڑھنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعتیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، 2 یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں، جو نیچے باندھ کر پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیس کیا کہ میرے ساتھ بات کر لے، کسی نے اپنے دل سے نہیں گھڑی، اللہ کے رسول نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، بیوقوف ملاؤں نے یہ میدان جنگ بنا دیا، ورنہ یہ سارے ایسے ہیں جیسے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہیں نا، آپ اگر مجھ سے کبھی نماز کا سن لیں گے تو آپ کا خود جی چاہے گا کہ کبھی باندھ کر پڑھیں اور کبھی چھوڑ کر پڑھیں، پہلے پوچھیں کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے، یہ نہیں عالم بیان کرتے، مسئلہ ہے صرف جی چھوڑ کر پڑھو، بھائی کیوں چھوڑنا، وہ کیوں سمجھا دے، سنی بھی چھوڑنے لگے گا، جب آپ سنی سے سمجھ لیں گے، جو عالم ہوگا، عالم کہاں کہ باندھتے کیوں، آپ نے کہا باندھے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، دین کی حکمت خدا کے لیے تلاش کریں، مناظرہ بازی میں نہ پڑیں، دین کی ہر بات میں حکمت ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ سارے موتی حضور نے خود ہی دیے امت کو، اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بہتر ہے، مگر اس کے لیے وقت چاہیے، اب نہ تھوڑا وقت ہے، تو میں نے آپ کی خواہش کے مطابق حاضری دے دی، اللہ میرا حاضر ہونا اور آپ کا بھی آنا قبول فرمائے، ائمہ اہل بیت اور پورے خاندان رسالت پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بس اب درود پڑھ ان پر، ان کی آل پہ تو کتاب و خوش ہوں تو سے، اور ان کی طرف اطہار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اذان ہوگی، دعا کرتے بس اذان ہوگی۔